اسی طرح سیدی سرکار اعلیٰ لکھتے ہیں کہ مصر میں حسن یوسف پہ کبھی مصر میں انگشت ڈالا، حسن یوسف پہ کبھی مصر میں انگشت ڈالا، سر کٹاتے تیرے نام پہ مرتا دیا یعنی وہ مصر کا حسن یوسف ہے جس پر عورتیں دنیا کرواتی ہیں، لیکن یہ آقا تیرے حسن کا یہ عالم نہیں ہے، انگلیاں نہیں اپنے سر کٹا دیا کرتے تیرے حسن پر۔ قربان جان کے میرے آقا کے علماء نے اپنے نبی کے بیان میں اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ کتنے جگہ ہوئے؟ 313 لوگ جگہ ہوئے۔ کتنے جگہ ہوئے؟ 313 کی کوئی تعداد ہے 950 کے سامنے؟ ایک طرف 950 آدمی کھڑے ہوں، ایک طرف 313 کھڑے ہوں، تو ایسے گھنٹوں سے لپیٹتے لپیٹنا نہیں لپیٹنا، جدھر سے جانے ادھر سے ہوشیار ہے، جدھر سے جانے ادھر سے مان لیں گے۔ لیکن اسلام کی اگر تاریخ پر کوئی بھی جب اٹھا کر کے دیکھ لوگوں کی میدان اٹھا کر کے دیکھ لو، آپ مسلمانوں کی تعداد ان کے سامنے ہمیشہ کم ہی رہی، ہمیشہ کم دکھائی دے گی، لیکن وہ کمتا آپ کی ایسی رہتی کہ اللہ نے نبی کو نے رسوا نہیں کیا، ذلیل نہیں کیا، بلکہ حق کے ساتھ جب انہوں نے قدم بڑھایا اگرچہ کمزور ہوتے تھے، اللہ حق والوں کے ساتھ دیتا تھا، انہیں مدد کرتا تھا۔ جب میں خوف زدہ کتنے بھی ہتھیار لپیٹ کر کے مار لیے گئے، لگانے والوں کو یاد کرو وہاں پر ہتھیار سے لیس تھے، سب کچھ لیس تھے، تعریفات کے بڑے بڑے سورما پیروتا شہبہ وہاں پر موجود تھے۔ اب وہ کہتے تھے اس بنیاد وہاں موجود تھا، نوبل جیسے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے پیارے، بڑے بڑے شاعر، بڑے 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 سردار میدان بدر کے اندر موجود تھے۔ گرامی اور یہ میدان بدر کا مکہ شریف سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، مکہ شریف سے جب مدینہ کی طرف راستے میں بڑھ رہا ہے اور مدینہ سے مکہ کی طرف ادھر راستے میں بڑھ رہا ہے۔ اس میدان کا نام بدر رکھا گیا ہے، اس کا نام بدر اس لیے رکھا گیا کہ ہمارے مذہب اس کا نام بدر تھا، اس کا نام کیا تھا؟ بدر تھا، اس لیے اس وادی کا نام بدر رکھا بدر، اور یہی مقصد ہے گاؤں میں لوگ رہتے سے بستی کیے موجود ہے۔ 313 مسلمان نبی نے میدان بدر کی طرف اللہ اکبر، کسی کے پاس ایسے حالات تھے کہ نیچے طیبہ بڑا بڑا اس کے اوپر کوئی نہیں تھا، یہ کوئی صاف گھوڑے تھے اور چند اونٹ کے حالات یہ تھے کہ ایک اونٹ پر 3 بیٹھے ہوئے تھے، گھوڑوں پر 2 بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جذبہ ایمان یہ تھا کہ پہچان کے دل میں ایسے چل رہے تھے کہ آسمان جائیں گے یا کفر کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ زراعی میں بھی چند تلواریں تھیں، 313 میں بھی چند تلواریں اور چند گھوڑے تھے، باقیوں کو میرے آقا نے کھڑوں کی کہنے دی تھی کیا تھی؟ اب بتاؤ قوم کے سامنے اگر لاٹھی دے دی جائے تو قوم لاٹھی کا کیا کرنا؟ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تلوار کے سامنے کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا جائے، کھڑوں کی شاخ دے دی جائے تو بتائیے کوئی لڑ سکتا ہے؟ تلوار کا مقابلہ ہے، کھڑوں کی شاخ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، لیکن قربان جائے میرے آقا کے ہاتھ کا موقع، میرے نبی کا موقع کیا ہے؟ میرے نبی نے جس کو اللہ اکبر ایک لکڑی کی عطا کر دی اور یہ قرآن تلوار کو بیان کرتے کہ میدان بدر میں جب چلی میں نے باہر کیا حالات یہ تھے ان کا تھوڑا سا اشارہ کر کے آپ کو دل سے بٹھا سکتے ہیں، تھوڑا سا ادھر بس اللہ اکبر 313 میدان بدر کے اندر پہنچے، اس میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس کا نام حضرت معاذ بن عمر اور حضرت موعود بن افراح، 2 چھوٹے بچے
ہمارے یہ بچے چھوٹو نوجوان روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، تراویح پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں امام صاحب کیا کریں کمر درد کر جائے. جوانوں کی ابھی سے کمریں درد کرنے لگی تو ان کا بڑھاپا کیسے کٹے؟ ان کی دھنیوں نے ابھی سے جواب دے دیا کہ ایک گھنٹہ کھڑا نہیں ہو سکتے تراویحوں میں، تو بتاؤ ان جوانوں سے، ان نوجوانوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ کسی چیز کی امید کر سکتے ہیں نوجوانوں سے؟ تو تراویح چھوڑ کے اس لیے باہر جا رہا ہے کہ صاحب ایک گھنٹہ کون کھڑا ہوگا؟ ایک گھنٹہ پیسے برداشت کرنے ہماری کمر درد کر رہی ہے، ہمارے گھٹنے درد کر رہے ہیں. ارے گھٹنے تو بڑھاپے میں درد کرتے ہیں. اب درد اس لیے بڑھاپے میں کرتے ہیں کیونکہ عمر کا تقاضا، ہڈیوں کا روگ ایسا سوکھ جاتا ہے، گھٹنوں کا جوڑ جو ایسا ختم ہو جاتا ہے، تو ہڈیاں چاہے بچے کو جوڑتی ہیں. لیکن جوانی میں تو سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد تمہارے گھٹنے جواب دے گا، تمہاری پنڈلیوں نے جواب دے دیا. کیسی جوانی؟ ذرا غور کرو حضرت امام کی عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو جوان نہیں تھے، کم سن تھے، عمر کم تھی. اللہ اکبر پیغام نبی کے اندر لڑنے کے لیے آئے، میرے آقا درد کرتے ہیں رسول اللہ نے اجازت نے کہا کہ ہم بھی جہاد کرنے چلے، میدان لڑنے چلے، کافروں مشرکین سے اسلام کے خاطر لڑنے کے لیے چلے. میرے آقا نے بڑا فرما دیا، رونے لگے. آقا فرماتی ہے اچھا جاؤ سب کے برابر میں کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہارا کام نہیں بزرگوں سے بڑے بڑوں سے مل جائے تو تمہیں بھی اجازت ہو جائے. کھڑے ہو گئے سب میں کھیلنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لڑنے جا رہے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ جان کے بچ کے نہیں آؤں گے. لیکن جب بھائی امام سے تو کھڑے ہو کے برابر میں جب کندھے سے کندھا نہ ملا، اپنے پیروں کو بھوکا دیا، قدموں کے بل کھڑے ہو گئے، کچھ چھپ کے کھڑے ہو گئے تاکہ کندھا مل جائے اور جب میں جانے کا بہانہ ہو جائے. مختصر یہ انتظامی گرامی میدان ملکہ اور جذبات مسلمان نے کنٹرول کیا اعتبار سے لڑنے کا کوئی حصہ و سامان نہیں تھا. لیکن جب میدان پر میرے آقا نے دینے لگائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تیرے چاہنے والے، تیرے مقدار، تیرے بندے مولا یا تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے والے تجھے وحدہ شریک کہہ کر آواز دیتے. میرے آقا اے مولا انہیں طرح نہ چھوڑنا، اگر آپ ظالموں نے ظلم کی طرح کر کے اگر انہیں ہلاک کر دیا تو آنے والے وقت میں کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ بچے گا. تیری عبادت کرنے والا نہ بچے گا. متفاوتاً یہ دعا کی اللہ نے قرآن عظیم کی آیت نازل فرمائی، وَلَقَدْ نَصَرَكَ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اور یاد کرو میرے محبوب، ہم نے تمہاری مدد فرشتوں کے ذریعے میدان بدر میں اس حال میں کی جبکہ تم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے. کہ مسلمانوں یاد کرو میدان بدر کو، جب تمہارے پاس کوئی ساز سامان نہ تھا، تو کمزور تھے، ہر اعتبار سے لاچار تھے، تو اوپر سے ستائے جا سکتے تھے، لوگ مار سکتے تھے، لیکن ہم نے تمہیں اس حال میں بھی تنہا نہ چھوڑا، تمہاری مدد فرمائی. اور مدد بھی کیسے فرمائی؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ عَلَيْكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. کہ ہم نے تمہاری استغاثہ کو، تمہاری دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں 1000 فرشتوں کا لشکر تمہاری مدد کے لیے میدان بدر میں بھیج دیا. کتنے فرشتے آئے تھے میدان بدر میں؟ 1000. 1000 سارا نمبر 1000 فرشتوں کا لشکر حضرت جبریل لے کر کے میدان بدر میں پہنچے تھے. اللہ نے اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑا. یہاں سے یہ بات آپ نقطۂ نظر سے دیکھیں، جب میدان بدر میں وہ کلمہ پڑھنے والے سچے صادق مسلمان، نبی کے عاشق، نبی کی اطاعت کرنے والے، اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والے، اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جب زندگی گزارے اور وقت آ جائے میدان
فرشتوں کے ذریعے میدان بدر میں مشرکین کے سامنے حضرت جبریل کو ایک ہزار کا لشکر اتار دیا. اب ذرا غور و فکر کرو, نقطہ یہاں یہ دینا چاہتا ہوں, جب کل میدان بدر میں اللہ نے ان مسلمانوں کو, ان کلمہ پڑھنے والوں کو ظالموں کے سامنے تنہا چھوڑا, اپنی طرف سے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. آج بھی تو اگر سچا ہو جائے, اچھا بن جائے, تیرا عمل اچھا ہو جائے, تیرا کردار اچھا ہو جائے, تو تو ان پر استقامت اختیار کر لے, نبی کی بات ماننا شروع کر دے, سیرت رسول اللہ پر عمل کر, اسلام پر عمل کر لے, قرآن پر عمل کر, حدیث پر عمل کر, اقوال مصطفیٰ پر عمل کرنا شروع کر دے. تو اگر کہیں تنہا بھی ہوگا, پریشان بھی ہوگا, اگر تو اللہ کی رضا کے لیے مصطفیٰ کی محبت میں اگر تنہا بھی کھڑا ہوگا, تو ظالموں کے سامنے اللہ کبھی تجھے تنہا نہ رہنے دے گا. کبھی اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. ارے تم اپنے آپ کو تو بناؤ. رام کے ڈکان جا رہا ہے, رمضان کے مہینہ ختم ہونے والا ہے, مشکل سے 50-60% روزہ لگ رہے ہیں, باقی سب کو گزرے ہیں. پورا مہینہ نکل چکا. اس بستی کے لوگ, ٹوٹی ٹولا کے لوگ پتہ نہیں کہاں پر ہیں. تراویح میں وہ تو اٹھائی نہیں سکے رہ گئے. پھر کہیں کہ صاحب ظالم کی ظلم کی انتہا ہو گئی, ظالم کے ظلم کی انتہا نہیں ہے, تم نے اپنے اوپر بد عملی کر کے خود اپنے اوپر تم ظلم کر دیا. کہ ہماری سنی بھی نہیں جا رہی ہے, سنانے کے لیے زبان بھی تو بنا پڑے. میرے پیارے دین اسلام کا برابر اور کیجیے. اللہ رب العزت جل وعلا نے ان 313 کو تنہا نہ چھوڑا. اللہ پروردگار عالم نے 1000 قرآن کے 950 مشرکین کو اللہ شکست عطا فرمائی, اور مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی. فتح مندی کا سیرا مصطفیٰ کے ساتھ سجایا گیا, غلام مصطفیٰ کے ساتھ سجایا گیا. اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہو گئی, باطل کو دکھنا ہی تھا. اب کے سامنے باطل دکھ نہیں سکتا. باطل باطل ہے, حق ہے. تم اپنے آپ کو حق کے ساتھ کھڑا تو کرو, سچ کے ساتھ کھڑے ہو کر کے تو دیکھو. عزیزان گرامی, کہنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن برابر ہے واقعہ اور سماعت کرنے. عزیزان گرامی, جناب والا وہ مال اور معروف بن اقرا جو دو بچے تھے, اللہ وہاں سے عبد الرحمان بن عوف کے پاس جاتے ہیں کچھ کرتے ہیں. ایک چچا یہ بتائیے ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل کہاں ہے؟ عبد الرحمان بن عوف فرماتے ہیں بچے ہو, تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے؟ ان بچوں کا جذبہ ایمانی دے دوں, ان بچوں کا جذبہ عشق مصطفیٰ دے دوں. کہتے ہیں چچا ہم نے سنا ہے جہل ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے, ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے, ہمارے نبی کو جہل برا بھلا کہتا ہے, ہم نے سنا ہے. آپ اس کا بتا دیجیے. اللہ کو رحمان میں فرماتے تم اگر میں بتا دوں تم اس کا کیا کرو گے؟ تو بچے کہنے لگے ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے. یہ اس دور کے بچوں کے ایمان کا عادت تھا, اور آج کے بوڑھوں کے ایمان کا پتہ نہیں. کچھ لوگوں نے گئے دوسروں کو اوپر کہا کہ صاحب بنا سکتے تم سچے تو بنو, اچھے تو بنو, تم نبی کے عاشق تو بن کے دیکھا. تنہا اگر ہزاروں میں کھڑے ہو جاؤ, ظالموں کے گھٹنوں میں اگر تنہا بھی کھڑے ہو تو گھبراؤ نہ, اس لیے اگر تم سچے ہو اللہ کی مدد تمہیں بچا لے گی. حضرت خالد بن ولید صاحب
لشکر میں یہودیوں اور عیسائیوں نے حضرت خالد بن ولید کو مارنے کے لیے پلاننگ کی. 7 لاکھ جمع ہو گئے. 7 لاکھ کے بیچ میں اکیلے خالد کھڑے تھے. اب پکار کے کہہ رہے تھے ظالموں تو مجھے مارنا چاہتے ہیں، ہمت ہو تو خالد کو 7 لاکھ کے درمیان میں ہمت ہو تو میرا مقابلہ کر کے دکھاؤ. ہے کوئی ڈفرینس؟ اپنے پہ زور دے گا، اپنے پہ زور دے گا، اپنے مسلمان بھائیوں پہ زور دے گا. مسلمانوں پہ پنجاب کے مسلمانوں پہ جانے دو گے، انہیں کی زمینیں لوٹو گے، انہیں کے کاروبار میں تمہاری نظر رہے گا. ظالم تمہیں لوٹ کے چلا جائے تمہارے گھر میں ہمارے حق کا. عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں بچوں کو اشارہ کر کے وہ گاڑی گھوڑے کا پورا سوار بیٹھا ہوا وہ ابو جہل ہے. بولے میں اتنا ہی کہا تھا کہ نظر پھیر کے دوبارہ دیکھی تو وہ دونوں بچے ابو جہل کے گھوڑے کے پاس کھڑے تھے. دونوں بچوں نے جوشے ایمانی کے ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی لمبی لمبی تلواروں کو نیام سے باہر کیا. ہاتھ پہنچ نہیں پا رہا تھا ابو جہل کی ٹانگوں تک یا گھوڑے کی پشت تک نشوں کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا. تو جذبات میں گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی. جیسی گھوڑے کی ٹانگیں کٹی ابو جہل منہ کے بل زمین پہ گر پڑا اور جیسی زمین پہ گرا اللہ اکبر جناب حضرت معاذ نے ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر اللہ اللہ اپنی چھوٹی تلوار سے ابو جہل کی گردن میں وار کر دیا. اللہ اکبر گردن میں وار کرا. اللہ اکبر تڑپ تڑپ کے جان دے رہا ہے لیکن جان تو جا رہی ہے. لیکن وہ دیکھو ابو جہل کہہ رہے ہیں میرے ساتھیوں یہ دیکھو کہ یہاں محمد نے جو لکیر کھینچی تھی کیا وہ لکیر کے اوپر تو میں نہیں ہوں کیونکہ میرے آقا نے 1 دن پہلے ہی پوری میدان بدر کا نقشہ بنا دیا تھا کہ یہاں ابراہیم مرے گا، یہاں ابا مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ربیہ مرے گا، یہاں ربیہ مرے گا. جتنے کافر جہاں میدان بدر میں مرنے تھے ہر ایک کی نشان نہیں مصطفیٰ نے پہلے ہی بتا دی تھی، پہلے نشان لگا دیے تھے. اللہ ابو جہل ہے کٹر کافر ہے، وقت کا فرعون تھا. جب اسے پتا چلا محمد نے ایسا کہا ہے تو ابو جہل کا چلا گیا اور کہنے لگا میرا آپ ہے کہ محمد ضرور ہے. اس لیے کہ محمد کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہوتی، کہ وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. کہتا ہے وہ یہ 1 دن پہلے ابو جہل کی موت کی خبر کون دے رہا ہے؟ وہ ابو جہل ہے نبی کی اس بات کو مان رہا ہے کہ 2 ٹانگ کا مسلمان ایک طرف تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، دوسری طرف کہتا ہے کہ مجھے نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں. ایک کافر کٹر کافر اپنے وقت کا فرعون ابو جہل نبی کو مانتا ہے کہ ہاں یہ نبی ہے کی بات انہوں نے جو بتائی ہے وہ سچ ہے. اور آج کے دور کا 1400 سال بعد پیدا ہونے والا یہ مسلمان کے گھر میں یہ کہنا پڑنے والا کہتا ہے کہ نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں. اللہ سب اس سے اچھا تو بہت ہے کم سے کم نبی کے دل پر لگی تو تک یہ تو کلمہ پڑھنے کے بعد ہے یقینی دعویٰ کرو کے سامنے چیزیں نے ان سے اچھا ہو سکے کہ ہاں اس سے اچھا ہو کیا ہے کہ وہ نبی کی بات کو چھوڑا تو نہیں تھا، کبھی نبی کی بات کا انکار نہیں کیا اس نے. وہ کہتا تھا محمد کو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، وہ کہتا وہ ہو کے رہتا. مختصر یہ میرے پیارے دین اسلامی بھائیوں آپ کی بات سن لیں، نوٹ کر لیں. ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے اس لکیر سے علیحدہ کر دو. اس لکیر کو کھینچا تھا محمد نے. کم سے کم مرتے مرتے محمد کی ایک بات تو جھوٹی ہو جائے، محمد کی ایک بات تو جھوٹی ہو جائے. اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا مجھے اس لکیر سے علیحدہ کر دو تاکہ اگر مجھ سے کہا جائے گا تو کہیں گے تو میں بتا سکتا ہوں کہ دیکھو محمد نے غلط کہا تھا. جس جگہ لکیر نیچی تھی ابو جہل اس جگہ نہیں منا بلکہ لکیر سے علیحدہ منا. بہت کوشش کری ساتھیوں نے لیکن اس لکیر سے علیحدہ نہ ملا سکے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا. ابو جہل کی ہوش اسی لکیر کے اوپر نکلی جو میرے مصطفیٰ نے ابو جہل کے مرنے کے لیے لڑائی تھی. اسی کو عدالت فرماتے ہیں اور کوئی نہیں رہ گیا تم سے نہاد بنا جب نہ ہوتا ہی چھپا
سنتے بھی ہیں. آقا فرماتے ہیں لا تسمعوا، اے عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ تم سے وہ زندہ نہیں ہے، مرد نہیں، مسلمان نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے نہیں، کٹر کافر اللہ اکبر مصطفی کے نام لے کر پکارتے ہیں. فاطمہ صاحب بتا تیرا کیا حال ہے، فاطمہ صاحب بتا تیرا کیا حال ہے. حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ کے یہ سنتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ہاں یہ سنتے ہیں اور تم سے زیادہ سنتے ہیں. اس لیے مرنے کے بعد میں کسی کی سماعت کم نہیں ہوتی بلکہ سماعتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے. ایک کافر مرنے کے بعد جب تیری آواز سن سکتا ہے تو پھر جو اللہ کا نیک بندہ ہو، جو اللہ کا محبوب بندہ ہو، جو عالیہ ہو، جو متقی ہو، جو اللہ کا دوست ہو، جو مومن کامل ہو، جو ایمان والا ہو، اللہ اکبر تو پھر اس کے سننے کا اندازہ کام لگا سکتا ہے. اس لیے اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مردے سنتے نہیں. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ وہ خلاف ہے. وہ قرآن کے ماننے والے نہیں، وہ حدیث کے ماننے والے نہیں، وہ نبی کتاب کے ماننے والے نہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں کافر بھی سنتے ہیں مرنے کے بعد. ارے جب کافر مرنے کے بعد سن سکتا ہے کہ جو اللہ کا دوست بن کے رہا ہو، جو اللہ کا نیک بندہ بن کے رہا ہو، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہو، جو انبیاء اور رسول کی جماعت ہو، وہ سنتے بھی ہیں اور سننے کے ساتھ ساتھ ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے اللہ ان کے سب کے وجودے عطا کرتا ہے. اللہ ہم سب کے عقیدے کی، ہم سب کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کے عمروں میں دل میں برکت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من كل ذنب